پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین سے، جو صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے بھی پاکستان کی سیاست میں ایک اہم نام. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ سیاست اس وقت جو انتخابات قریب آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کچھ نئے سیاسی اتحاد بن رہے ہیں، پرانے سیاسی اتحاد مضبوط ہو رہے ہیں، جسے کہتے ہیں پولیٹیشینز آر ڈگنگ دیئر ہیلز، اپنے پاؤں جما کے وہ تیاری کر رہے ہیں. آپ کی جماعت میں ہم نے دیکھا کچھ ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی، پاکستان تحریک انصاف میں لوگ جانا شروع ہوئے اور اس وقت لگتا تھا کہ ان کے کان میں کہیں کچھ کہا جا رہا ہے. پھر آپ کی ایک میٹنگ ہوئی جنرل کیانی صاحب سے. کیا یہ بات درست ہے کہ جنرل پاشا آپ کے کچھ سیاسی ساتھیوں کو ان کے جنرل پاشا کے کہنے پہ تحریک انصاف میں گئے اور آپ نے یہ بات جنرل کیانی صاحب سے کی؟ اسی تفصیلات میں آپ نہ جائیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اتحاد بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں. لیکن آج ایک بات آپ نوٹ کر لیجئے، یہ اتحاد جو ہے نا، یہ آخری الیکشن سے 2 مہینے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ایسی کلا بازیاں لگائی جائیں گی کہ جو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ لوگوں نے کس طریقے سے کلا بازیاں لگائی ہیں. تو یہ آنا جانا جو ہے، یہ ابھی جو لگ رہا ہے یہ ایک قسم کی ریہرسل ہو رہی ہے. اصل کلا بازیاں لگے گی جب الیکشن اناؤنس ہو جائے گا. اچھا، آپ مزید کلا بازیاں بھی لگیں گی؟ مزید لگیں گی اس وقت. نہیں تو تحریک انصاف کا جو ایک سونامی آیا تھا، آپ کے خیال میں وہ ایسے ہی قائم نہیں رہے گا؟ نہیں، وہ دیکھیں نا، وہ تو ایک ان کی ایک کوشش ہے نا، ایک تو نام دیا ہوا ہے نا انہوں نے. جی جی. لیکن اچھا کام کر رہے ہیں وہ، اس میں کوئی بڑائی والی بات نہیں. اور یوتھ ان کے ساتھ ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ اس کو ساتھ رکھیں گے اور اسی طریقے سے بڑھتے رہیں گے اور لوٹوں سے پرہیز کریں گے. اچھا، نہیں لیکن لوٹے جو ان کی طرف جا رہے تھے آپ کی پارٹی کے لیے وہ ایک مسئلہ تو تھا نا اس وقت، اور وہ ایک دم سے مسئلہ رک گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہمارے پاس لوٹے ہیں نا، ہم وہ لوٹ کے وہ بھی آ جائیں گے. وہ بھی آ جائیں گے لوٹے لوٹ کے واپس آ جائیں گے نا. کیا وجہ کیا ہے کہ اب وہ واپس آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ کچھ آپ نے ان کو کچھ دکھایا؟ نہیں، ہم نے کچھ نہیں دکھایا. تو پھر کیا انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا وہاں پر، کچھ چیز دیکھی ہوگی نا انہوں نے جو واپس آ رہے ہیں. ٹھیک. اب کیا دیکھا مجھے تو میں تو نہیں کہہ سکتا. لیکن جب وہ گئے ہیں تو ان کے کان میں کچھ کہا گیا؟ کسی نے کچھ کہا؟ اتنا بتا دیں چلیں. کان تو ابھی کسی کے نہیں کھینچے گئے، لیکن ان کے کان میں کسی نے پھونک ماری تھی جانے کے لیے؟ نہیں، یہ چھوڑے اس باتوں کو، بار بار چلے گئے. نہیں دیکھیں جیسے تھوڑا سا تو اگر عوام جاننا تو چاہیں گے کہ کیا ایسی کوئی پیچھے قوت تھی جو ان کو بھجوا رہی تھی؟ نہیں، ایسی نہ بات کی جائے جو جس کا ثبوت نہ ہو تو نہیں کرنی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کی مثلا آپ جس جماعت کے سربراہ ہیں اور ذاتی طور پہ آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک دشمنی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایسے ہی دشمن سمجھتی تھی آپ کو، آپ کی جماعت کو، آپ لیڈرشپ کو. کیا ایسا کس وجہ سے یہ دشمنی ختم ہوئی ہے اور ایک سیاسی سفر ساتھ شروع ہوا ہے، اور کیا یہ جاری رہے گا؟ دشمنی سیاست میں، دشمنی تو دوستی کم ہی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے دوستی سیاست میں اگر کسی نے دوستی کی ہے نا تو ہم نے کی ہے دوستی اور نبھائی ہے پھر دوستی لوگوں کے ساتھ. لیکن دشمنیاں جو ہیں وہ ان کو درگزر کرنا، ان کو ختم کرنا، وہ بھی ہمارے خاندان کا وتیرہ رہا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ دشمنی ختم کی جائے. سیاست میں جو سیاست کو ایک سمجھ کے کیا جائے. ٹھیک. تو یہ دوستی جو آپ کی تو پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بہت زیادہ تھی اور اس گھر میں بھی وہ آپ ہی کے پاس آ کے رہتے تھے، لیکن پھر یہ دوستی کیسے، دشمنی تو نہیں میں کہوں گا لیکن دشمنی جیسی کیسے ہو گئی؟ وہ جو باہر چلے گئے، وہ ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے، 8-10 سال باہر رہے. پیچھے سے ہم نے پارٹی کو مضبوط کیا، ہم نے پارٹی بنائی. تو پھر وہ جب واپس آئے تو انہوں نے اس وقت تک ان کا جو ذہن تھا وہ بڑا بدل چکا تھا اور ویسے تو جانے سے پہلے ہمیں وہ پارٹی سے نکال گئے تھے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ پھر سیف الرحمان صاحب نواز شریف صاحب کے بہت کلوز تھے اور جتنے بھی کیسز اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت پر ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو شہید پر تھے، زرداری صاحب پہ ہیں، تو وہ سیف الرحمان صاحب نے بنایا. آپ اس وقت ظاہر ہے بہت اہم پوسٹ پہ رہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو آپ کی ذمہ داری بھی نہیں بنتی ان کیسز میں جو ابھی اس وقت زرداری صاحب فیس کر رہے ہیں؟ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا اور منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ اس کا تعلق یہی تھا کہ جب کیس ANF کے پاس آتا تھا، ایک ہی کیس ANF کے پاس آیا اور وہ آصف علی زرداری صاحب کا تھا کہ ان کے اوپر ایک جعلی قسم کا
نارکوٹکس کا کیس بنایا گیا کیونکہ گورنمنٹ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے انہیں ایکسٹریڈائٹ کیا جائے وہاں سے انگلینڈ سے. اے این ایف نے جعلی کیس بنایا؟ نہیں اے این ایف نے بنایا. اے این ایف کو کہتے تھے کہ اس کا جعلی کیس تو بنا لاہور میں. اچھا تو کہا کس نے اے این ایف کو؟ برٹش گورنمنٹ نے کہا کہ آپ اس اے این ایف کی ہم مانتے ہیں, اے این ایف کی اس کے اوپر اس کو کرا کے لائیں, تصدیق کرا کے لائیں اے این ایف سے. ٹھیک. تو اے این ایف سے تصدیق کے لیے آیا تو میں نے اس وقت کے جو جنرل تھے ان کو بلوایا, ان کو پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کیس سچا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سچا نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر آپ لکھ کے لائیں. سمری لے گئے, میں اس کو تصدیق کرتا ہوں کہ یہ کیس سچا نہیں ہے اور کیس جھوٹا ہے. اور اسی جو سمری سے اسی جو وہ لنڈن کی کورٹ جو ہے انہوں نے انکار کر دیا اس کے لینے سے کیس کو. تو یہ جھوٹا کیس بنایا کس نے تھا؟ سیف الرحمان نے. سیف الرحمان نے. کیوں اس وقت چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ایکسٹریڈائٹ کیا جائے لندن سے پاکستان, زرداری صاحب کو. زرداری صاحب کو. ٹھیک. تو اچھا آپ نے وہاں کی گورنمنٹ نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا صرف نارکوٹکس اگر ہو تو ثابت ہو تو پھر ہم کر سکتے ہیں, ادروائز ہم نہیں کر سکتے, فائنینشیل اسکینڈل کے تحت نہیں کر سکتے. اچھا جوہر صاحب آپ نے کہا کہ سیاست میں دشمنیاں مستقل نہیں ہوتی, دوستیاں بھی مستقل نہیں ہوتی, تو آپ کے خیال میں آپ کی جو ایک ایفرٹ ہمیشہ رہی ہے تمام اور باقی لوگوں کی بھی, مسلم لیگ مختلف جو ہے ان کو اکٹھا کرنے کی, پیر پگاڑا صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں تمام مسلم لیگیں اکٹھی ہو سکتی ہیں یا نہیں ہوں گی؟ اب نہیں ہو سکتی. اب نہیں ہو سکتی. اب دونوں پارٹیاں بن چکی ہیں, ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی پارٹی اسٹیبلش کی ہوئی ہے. اب ہم کیوں کسی کے ساتھ جا کے اتحاد کریں؟ اچھا جوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کاف مل کر کیا پنجاب میں اکثریت حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ بالکل چیف منسٹر جیالہ ہوگا, کیسے؟ چیف منسٹر جیالہ نہیں کہا رہے. بہرحال ہم دونوں مل کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ میجورٹی ہمارے پاس ہوگی. لیکن جو سروے آ رہے ہیں اس کے مطابق تو نہیں لگتا, اور جو مسائل ہیں, لوڈ شیڈنگ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت لوگوں کے, وہ بھی حل نہیں ہو رہا, تو کیسے اکثریت حاصل کریں؟ سروے کی یہاں تک رپورٹ کی سروے کی بات کرتے ہیں. سروے تو آ رہے ہیں انڈیویجول کے اوپر کہ فلاں آدمی پاپولر ہے, فلاں آدمی پاپولر نہیں ہے. یہاں پر پاکستان کی بے نظیر کے بعد کوئی ایک لیڈر پاکستان کا کلیم نہیں کر سکتا کہ خیبر سے لے کر کراچی تک پاپولر ہے. کوئی بھی جس کا کسی کا نام لے لیں, کوئی اپنے آپ کو کلیم نہیں کر سکتا. اگر کوئی پنجاب میں پاپولر ہے تو سندھ میں اس کا ایک نام نشان بھی نہیں ہے. وہ بلوچستان میں پاپولر ہے تو پنجاب میں دوسری جگہ پہ اس کا نام لیوا نہیں ہے. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سارے ملک میں وہاں سے چلوں خیبر سے تو کراچی تک میں ہر چیز کو بھاگ کے لے کے چلا جاؤں گا. جیسے وقت بریک کا, بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے تو پاکستان کی سیاسی صورتحال پر اور آنے والے انتخابات میں کیا اسٹریٹجی ہوگی, سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.